بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے، اور درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جنہوں نے ہمیں زندگی کی ہر شعبے میں بہترین رہنمائی عطا فرمائی۔ ناظرین، آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جو نہ صرف ہماری جسمانی صحت سے جڑا ہوا ہے، بلکہ ہماری روحانی زندگی، ہماری عادتوں اور ہمارے طرز زندگی کو بھی بہتر بنا سکتا ہے۔ آج کا موضوع ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ غذائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے مکمل نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت، اخلاق، معاملات، گفتگو، سونا، جاگنا، حتیٰ کہ کھانا پینا بھی ہمارے لیے رہنمائی رکھتا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم سنت کو صرف عبادت تک محدود کر دیتے ہیں، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں زندگی گزارنے کا پورا طریقہ سکھایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانے پینے کا انداز نہایت سادہ، فطرت کے قریب اور اعتدال پر مبنی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کھانے کو مقصد زندگی نہیں بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا زندہ رہنے کے لیے کھاتے تھے، نہ کہ زندہ رہنے کو کھانے کے لیے۔ یہی وہ بنیادی فرق ہے جو آج کے انسان اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز زندگی میں نظر آتا ہے۔ آج ہم ذائقے، رنگ، پیکنگ اور لذت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سادگی، شکر اور قناعت کو اختیار فرماتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ کم کھا کر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ طاقتور، چست اور صحت مند تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ فرماتے تھے کہ انسان کے لیے چند لقمے کافی ہیں جو اس کی کمر سیدھی رکھ سکیں۔ اگر زیادہ کھانا ہی ہو تو ایک حصہ کھانے کے لیے، ایک حصہ پانی کے لیے اور ایک حصہ سانس کے لیے رکھیں۔ یہ اصول آج 1400 سال بعد جدید میڈیکل سائنس بھی مانتی ہے، مگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات اس وقت بتا دی جب سائنس کا تصور بھی نہیں تھا۔ ناظرین، آئیے اب ہم ایک ایک کر کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ غذاؤں کا ذکر کرتے ہیں۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نیو ہیں اور آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ چلیں ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کھجور کی۔ کھجور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے زیادہ پسندیدہ غذا تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ افطار کرنے کے لیے کھجور کا استعمال فرماتے۔ اگر تازہ کھجور نہ ہوتی تو خشک کھجور سے افطار فرماتے، اور اگر وہ بھی میسر نہ ہوتی تو پانی سے افطار کرتے۔ کھجور صرف ایک پھل نہیں بلکہ ایک مکمل غذا ہے۔ یہ جسم کو فوری توانائی دیتی ہے، خون کی کمی کو دور کرتی ہے، دل کو طاقت دیتی ہے اور نظام ہضم کو بہترین بناتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاص طور پر عجوہ کھجور کی فضیلت بیان فرمائی اور اسے شفا قرار دیا۔ یہ کوئی اتفاق نہیں کہ رمضان میں روزہ کھجور سے کھولا جاتا ہے، کیونکہ پورے دن کی کمزوری کو دور کرنے کے لیے کھجور سے بہتر کوئی غذا نہیں۔ اب بات کرتے ہیں شہد کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہد کو بہت پسند فرماتے تھے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے شہد کو شفا قرار دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مختلف بیماریوں میں شہد کا استعمال کرنے کی ترغیب دیتے تھے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے بھائی کے پیٹ کی بیماری کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے شہد پلاؤ۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ قدرتی غذائیں علاج بھی ہیں۔ شہد جسم کی قوت مدافعت بڑھاتا ہے، معدے کو مضبوط کرتا ہے، دماغ کو طاقت دیتا ہے اور دل کو سکون پہنچاتا ہے۔ اب آتے ہیں دودھ کی طرف۔ دودھ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت پسند تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دودھ پینے کے بعد دعا فرمایا کرتے تھے، اے اللہ ہمیں اس میں برکت عطا فرما اور اس سے بہتر عطا فرما۔ یہ دعا ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ خوراک صرف جسم کو نہیں بلکہ روح کو بھی متاثر کرتی ہے۔ دودھ ایک مکمل غذا ہے جو بچوں، بڑوں اور بوڑھوں سب کے لیے فائدہ مند ہے۔ اب بات کرتے ہیں زیتون کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زیتون کو بابرکت درخت فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیتون کا تیل کھانے میں بھی استعمال فرماتے تھے اور جسم پر لگانے کی بھی ترغیب دیتے تھے۔ زیتون کا تیل دل، دماغ، جلد اور بالوں کے لیے نہایت مفید ہے۔ آج دنیا کے بہترین ڈاکٹر بھی زیتون کے تیل کو صحت کے لیے بہترین مانتے ہیں، مگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات صدیوں پہلے بتا دی تھی۔ اب ذکر کرتے ہیں سرکے کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکے کو بہترین سالن قرار دیتے تھے۔ سرکہ بظاہر ایک سادہ چیز ہے، مگر اس کے فوائد بے شمار ہیں۔ یہ ہاضمہ درست کرتا ہے، جسم کی چربی کم کرتا ہے اور شوگر کو کنٹرول کرنے میں مدد دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سرکہ پسند کرنا ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ سادگی میں بھی عظمت ہے۔
अब बात करते हैं जौ की। जौ का दलिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेहद पसंद था। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि जो दिल को ताकत देता है और गम को कम करता है। आज के दौर में जब ज़हनी दबाव और परेशानी आम है, जौ जैसी सुन्नत ग़िज़ा हमारे लिए कुदरती इलाज बन सकती है। अब आते हैं कद्दू की तरफ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कद्दू को पसंद फरमाते थे और सालन में तलाश कर करके खाते थे। कद्दू दिमाग, आँखों और मैदे के लिए बहुत मुफीद सब्ज़ी है। ये हमें सिखाता है कि सब्जियों को नज़रअंदाज ना किया जाए, क्योंकि सुन्नत में भी इनकी बड़ी अहमियत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गोश्त भी पसंद फरमाते थे, मगर कभी हद से ज़्यादा नहीं खाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तवाज़ुन सिखाया, न मुकम्मल तर्क न बेजा इस्तेमाल। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पानी बैठकर आहिस्ता आहिस्ता और 3 सांसों में पीते थे। ये तरीका मैदे और दिल के लिए बेहतरीन है और आज भी डॉक्टरों की यही राय है। नाज़रीन, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा ग़िज़ाएँ हमें ये सबक देती है कि कुदरती, सादा और हलाल ग़िज़ा ही असल सेहत का राज है। जब हम सुन्नत के मुताबिक खाते हैं तो हमारा खाना भी इबादत बन जाता है। आज अगर हम बीमार हैं, थके हुए हैं, ज़हनी दबाव में हैं, तो उसकी बड़ी वजह सुन्नत से दूरी भी है। आइए आज ये ऐद करें कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएंगे, ख़ास तौर पर खाने पीने में। अल्लाह ताला हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हमें सेहत, बरकत और सुकून वाली ज़िंदगी नसीब फ़रमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।